اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ میں ہوں محمد تحسین عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج کے ولاگ میں ہم ذکر کریں گے کراچی میں امن و امان کی جو صورتحال ہے اور جس پر سندھ حکومت بار بار اطمینان کا اظہار بھی کرتی ہے اور اپنی کارکردگی کا بھی مظاہرہ کرتی ہوئی نظر آتی ہے، اور ان کے وزراء، ان کے مشیر، ان کے اراکین اسمبلی سب لوگ جو ہے کراچی میں امن و امان کے حوالے سے تسلی بخش جواب دیتے ہیں، تسلی بخش قرار دیتے ہیں ان حالات کو۔ اور حالات کیا ہیں کہ 3-4 روز قبل 7-8 بجے شام کا ٹائم تھا کہ نیپا پل پر شاہ فیصل میں سب سے پہلے تو یہ واردات ہوئی۔ شاہ فیصل کا جو برج ہے اس پر 10 سے 12 لوگ جو تھے وہ اسلحے کے ساتھ تھے، انہوں نے شہریوں کو لوٹا، گاڑیوں والوں کو لوٹا، جو موٹر سائیکل تھے ان سے بھی لوٹ مار کی، موبائل چھینے، نقدی چھینی۔ اور پھر اسی قسم کی ایک واردات ہوتی ہے نیپا کا جو پل ہے اس پر، وہاں بھی اسی طرح سے 10 سے 12 لوگ جو تھے انہوں نے لوٹ مار کی۔ اور پھر اسی طرح کی ایک واردات جو تھی وہ ہوتی ہے جیل چورنگی پر، جیل چورنگی جو مین شہر میں۔ اب ان تینوں واردات پر ہمارے جو پیپلز پارٹی کے مشیر ہیں، جو ترجمان ہیں سندھ حکومت کی، سعدیہ جاوید غالباً ان کا نام ہے، ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو تینوں وارداتیں ہوئی ہیں اس میں کسی کے پاس بھی اسلحہ نہیں تھا، اور وہ لوگ جو تھے ان کے پاس ڈنڈے تھے اور ڈنڈوں سے انہوں نے جو ہے وہ یہ وارداتیں کی، اسلحہ کسی کے پاس نہیں تھا، ان کا یہ کہنا ہے۔ لیکن آج خوش قسمتی یہ ہوئی کہ ان لوگوں کے متعلق پولیس نے ایک جگہ پر چھاپا مارا تو وہاں ایک بہت بڑا اسلحے کی کھیپ جو ہے وہ برآمد کی گئی ہے، اور ان میں سے 2 لوگ بھی گرفتار ہوئے ہیں۔ آج پولیس نے ان کو گرفتار کیا ہے، لیکن یہ خبر میڈیا پر آنے سے پوری طرح سے بزور طاقت حکومت نے اس خبر کو میڈیا پر نہیں آنے دی، اور کسی صحافی کو اس اسلحے تک یا وہ جو لوگ گرفتار ہوئے ہیں ان تک پہنچنے نہیں دیا گیا، جس کی وجہ سے یہ خبر فی الحال دبا دی گئی ہے۔ تو ان کی جو ترجمان کا جو یہ موقف تھا کہ ان کے پاس اسلحہ نہیں تھا بلکہ ڈنڈے تھے، وہ بات تو یہاں بالکل ان کی دفن ہو گئی، اور ان کو بالکل شرم نہیں آتی۔ ان کی ایک رکن قومی اسمبلی کہتی ہیں کہ کراچی میں رہنا جیسے پیرس میں رہنے کے برابر ہے۔ اور پھر ایک ان کے اور پاکستان پیپلز پارٹی سکھر ڈسٹرکٹ کے جو ہیں وہ چیئرمین ہیں ڈسٹرکٹ کونسل سے، وہ کہتے ہیں کہ کراچی میں رہنا جیسے پیرس میں رہنا ہے اور سکھر میں رہنا جیسے جنت الفردوس میں رہنا ہے۔ تو ان دونوں کا جو ہے یہ موقف ہے، اور یہ جو دوسرے صاحب ہیں ڈسٹرکٹ کونسل چیئرمین سکھر، اب یہ ویژن پہ کام کر رہے ہیں، بلاول بھٹو زرداری کے ویژن پر۔ اس سے قبل اب دونوں باپ بیٹے، کیونکہ باپ جو ہے وہ صوبائی وزیر ہیں، بیٹے جو ہیں وہ ڈسٹرکٹ کونسل کے چیئرمین ہیں، تو اب ان کا جو ویژن ہے وہ ہے بھٹوازم اور بلاول کا ویژن۔ پہلے ان کا جو ویژن تھا جنرل پرویز مشرف کے دور میں، جب مشرف صاحب نے ان کو دھاندلی کے ذریعے پہلی مرتبہ ناظم بنوایا تھا، اور دوسری مرتبہ متحدہ قومی موومنٹ کے قائد جناب الطاف حسین کی آشیرواد کے بعد یہ ناظم بنے تھے، ضلع ناظم 2005 میں۔ اور اب یہ اس کو راؤنڈ پارٹی کہتے ہیں جناب صوبائی وزیر بلدیات صاحب۔ تو اس وقت جو ویژن تھا ان کا وہ تھا جنرل پرویز مشرف کا ویژن۔ اب جو ویژن ہے ان کا وہ ہے بلاول بھٹو زرداری کا ویژن، ذوالفقار علی بھٹو ازم کی بات کرتے ہیں۔ تو ویژن ان کے حالات کے ساتھ تبدیل ہوتے ہیں، ان کی پارٹیاں بھی تبدیل ہوتی ہیں۔ یہ تیسری مرتبہ پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل ہوئے ہیں۔ 1993 میں بھی یہ ایم پی اے منتخب، 1997 میں یہ ایم پی اے منتخب ہوئے تھے، تو اس وقت مبینہ طور پر انہوں نے اپنا سینٹ کا ووٹ بھی بیچا تھا، سینٹ میں مبینہ طور پر جو کہا جاتا ہے۔ تو پھر جب 97 میں یہ اپوزیشن میں تھے، اور پھر جب پرویز مشرف کا دور آیا تو اس وقت یہ پرویز مشرف صاحب کے ساتھ چلے گئے تھے۔ پھر انہوں نے ٹکٹ بھی لیا ضلع ناظمی کا، پرویز مشرف صاحب نے دھاندلی کے ذریعے اس وقت ناظم بھی بنوایا بزور طاقت۔ پھر 2005 میں انہیں ضلع ناظم بھی بنایا، متحدہ قومی موومنٹ کے 72 ووٹ ان کو ملے تھے۔
تو آج اسے یہ رانگ پارٹی کہتے ہیں. تو اب ان کا جو ویژن ہے وہ ویژن ہے بلاول بھٹو زرداری ویژن. اور اب ویژن جو ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کس طرح سے دن دہاڑے یہ ان کے لوگ ڈکیتیاں کر رہے ہیں. زمینوں پہ یہ قبضے کر رہے ہیں، اور سرکاری زمین ہو یا غیر سرکاری، قبضہ ان کا معمول ہے پوری پارٹی کا. اور لوٹ مار ہے، گلیوں میں جو سنیچنگ ہو رہی ہے، خواتین سے پرس چھینے جاتے ہیں، اب بھتے کی پرچیاں، بلڈرز کو بھتے کی پرچیاں، صنعت کاروں کو بھتے کی پرچیاں، اور اس کے ساتھ ساتھ اغوا برائے تاوان پوری فیملیز کو اغوا کرنا روز کا معمول بن چکا ہے. یہ تمام شکایتیں، یہ میں نہیں الزام لگا رہا ہوں، یہ تمام الزامات، تمام شکایتیں کراچی کا تاجر، کراچی کا بلڈر، کراچی کا صنعت کار ہمارے فیلڈ مارشل جناب سید عاصم منیر صاحب کے سامنے یہ تمام چیزیں پیش کر چکا ہے. یہ گزارشات ان سے کی جا چکی ہے کہ پیپلز پارٹی نے 17 سالوں میں جو کچھ ہمیں دیا، یہ تمام وہ چیزیں جو میں نے آپ کو بتائی، جو ہمارے تاجر جناب جو سید عاصم منیر صاحب ہیں ان کے سامنے ان کے گوش گوار کروا چکے ہیں. یہ امن و امان کی صورتحال ہے. اور یہ جو ویژن ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب کا، وہ ویژن بھی آپ کے سامنے. اب جو کراچی کے ساتھ جو انہوں نے ناروا سلوک رکھا ہے، اب وہ باتیں کھل کر سامنے آ رہی. پہلے ہم لوگ کہتے تھے تو لوگ ہماری باتوں کو یقین نہیں کیا کرتے تھے، لیکن اب وہ باتیں سامنے آ رہی ہیں، کھل کر بالکل سامنے آ رہی ہیں. کراچی کی بربادی میں پیپلز پارٹی نے 1971 سے اپنا کردار ادا کیا، جب ایک کنگلے شخص کو شیخ سلطان بن نیان، جو کراچی کی ایک یہ سمجھے کہ نمائش پر ایک قبضے کے مکان میں رہا کرتا تھا، اس کو یہاں سے ذوالفقار علی بھٹو نے نکالا اور اس کو اپنے ملک بھیجا دبئی. اور وہاں جو جتنے لوگ تھے، جو یو اے ای کی جو ریاستیں ہیں، ان ریاستوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کیا، متحدہ عرب امارات کا درجہ دیا، پھر ان کو پھر ترقی کی راہیں دی. اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 1947 میں جب پاکستان آزاد ہوا تو یہ شہر کراچی میں مرسڈیز گاڑی چلا کرتی تھی. وہ جو اقلیتی لوگ تھے، جو یہاں عیسائی برادری تھی، یہ جو ہندو برادری تھی، وہ اس قدر رچ تھے اور اس قدر کراچی ترقی یافتہ شہر تھا کہ یہاں مرسڈیزیں چلا کرتی تھی. اور یو اے ای اور دوسرے عرب ممالک میں اس وقت گدھوں اور گھوڑوں پر لوگ سفر کیا کرتے تھے. تو یو اے ای کے جو شہر دبئی کو دبئی بنانے میں ذوالفقار علی بھٹو، اس کے بعد محترمہ بے نظیر بھٹو، اور پھر آخر میں آصف زرداری نے بڑا کردار ادا کیا. کراچی کے حالات کو خراب کرنے میں بھٹو خاندان کا، زرداری خاندان کا بڑا کردار ہے. کراچی میں بدامنی، کراچی میں دہشت گردی، کراچی میں ماوراء عدالت قتل، زمینوں پہ قبضے، یہ شروع سے 1971 سے یہ روٹین ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی، اور آصف زرداری صاحب نے اس کی انتہا کر دی. تو کراچی کے حالات خراب رکھنے کا مقصد دبئی کو ترقی دینا تھا، اور اس میں یہ پارٹی پیش تھی. اور اب جو آصف زرداری صاحب کو وفاق کی جانب سے ہمارے مقتدر حلقوں نے جو ان کو سائیڈ لائن کیا ہے، اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ آصف زرداری صاحب نے اپنی میٹنگز میں یو اے ای کو بھرپور سپورٹ کیا، اس یو اے ای متحدہ عرب امارات کو جس نے کراچی کے خلاف سازشیں کی، کراچی کو تباہ کرنے کی کوشش کی، اور مالی فوائد، اپنے مالی فوائد کے خاطر کراچی میں کبھی امن نہیں ہونے دیا. اور پھر ان حالات میں بھی کہ جب پاکستان میں ایک بہت بڑا ایونٹ ہونے جا رہا ہے، تو یہ زرداری صاحب مختلف اجلاسوں میں جو تھے وہ یو اے ای کو سپورٹ کر رہے تھے. متحدہ عرب امارات جو اسرائیل کو تسلیم کر چکا ہے، جو اسرائیل مسلمانوں کا دشمن ہے، زرداری صاحب ان کو سپورٹ کر رہے تھے. اور پھر ہمارے مقتدر حلقوں نے، ہماری اسٹیبلشمنٹ نے اس کو محسوس کیا، تو زرداری صاحب کو کہا کہ یہ جو ایونٹ ہونے جا رہا ہے، اس میں نہ آپ ہوں گے نہ آپ کا بیٹا ہوگا. اس وقت تک اسلام آباد میں نہیں ہوں گے آپ، جب تک یہ مذاکرات فائنل نہیں ہو جاتے. تو اس پر پیپلز پارٹی والے کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک اہم مشن پر نکلے ہوئے. اہم مشن، سب سے بڑا اہم مشن تو یہ ہے کہ ہم ایک بہت بڑے تاریخی کام کرنے جا رہے ہیں. اس تاریخی کام میں زرداری صاحب کو مائنس کیا گیا ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ. آج بھی اگر آپ اٹھا کے دیکھیں، اچھا اس میں پھر زرداری خاندان کے ساتھ ساتھ بہت سے ہمارے اندرون سندھ کے اور بلوچستان کے وڈیرے شامل ہیں.
اس کراچی میں بدامنی کو برقرار رکھنے میں، جو ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، جو ہمارے یہ جو عرب شیخ آتے ہیں ان کے لیے، ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا، شکار کے لیے ان کو شکار گاہیں دینا، ان کو جگہیں دینا۔ اور یہ جو بڑی بڑی گاڑیاں آپ دیکھتے ہیں نا کہ یو اے ای کی پلیٹ لگی ہوئی ہے، سعودی عرب کی پلیٹ لگی ہے، تو کہیں بحرین کی پلیٹ لگی ہے، یہ ساری گاڑیاں ان کو وہ اس کے عوض دے کر جاتے ہیں کہ یہ ان کی خدمت پہ معمور ہوتے ہیں، ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں شکار کے موقع پر، ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں عیاشی کے موقع پر، جب وہ یہاں بیٹھ کر دو دو مہینے تین تین مہینے گزارتے ہیں شکار کرتے ہیں، تو ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے والا یہاں کا وہ مقامی وڈیرا ہے۔ چند ہیں، سب نہیں ہے، چند لوگ ہیں جو ظاہر ہیں، جن کو پتہ ہے، جن کے تعلقات ہیں، ان کا نام اس وقت لینا مناسب نہیں ہے، اور اس میں زرداری صاحب پیش ہیں۔ ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے، جب وہ جاتے ہیں تو اپنی تمام گاڑیاں بھی چھوڑ کر جاتے ہیں، اور جو تمام سامان ہے وہ بھی چھوڑ کر جاتے ہیں، وہ ساتھ لے کر نہیں جاتے، اس لیے ان کے پاس اتنی بڑی بڑی گاڑیاں بھی ہوتی ہیں، اور اتنا بڑا ان کے پاس جو ہے ان کو پیسہ بھی دیا جاتا ہے۔ تو کراچی کی بدامنی میں جہاں وقت کی حکومت بھی شامل ہے، وہاں یہ وڈیرے، یہ زرداری، یہ سب لوگ شامل ہیں، تاکہ کراچی میں اگر امن ہوگا تو لوگ دبئی کے بجائے کراچی کو ترجیح دیں گے۔ تو کراچی کو ترجیح اس لیے نہیں ملی کہ یہاں حالات خراب رکھے گئے، یہاں متحدہ قومی مومنٹ کے 25,000 لوگوں کو شہید کیا گیا دہشت گرد بنا کر، اور ان پر کوئی کیس ثابت نہیں ہو سکا۔ متحدہ قومی مومنٹ کے خلاف آپریشن کیا گیا، الطاف حسین کو دہشت گرد قرار دیا گیا، جبکہ ماضی میں اگر آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو الذوالفقار کے نام سے کن لوگوں نے دہشت گردی کی، طیارے ہوا کیے، لوگوں کو مروایا۔ ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں آپ لسٹ اٹھا کے دیکھیں، قومی تحریک کے کتنے لوگوں کو قتل کیا گیا، کارکنان کو قتل کیا گیا۔ کراچی میں 1972 میں لسانی بنیادوں پر قتل کیے گئے، شہید کیے گئے لوگ، آج بھی ان کی قبریں 10 نمبر لیاقت آباد کی مسجد، شہداء مسجد میں ان کی قبریں موجود ہیں۔ لسانی فسادات کا سلسلہ 1973 سے شروع کیا ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں، جو اب تک جاری ہے۔ وہ کراچی کو بدامنی پھیلانے میں، کراچی کی تباہی میں وہ پہلا جو وہ کہیں گے کہ بس پانی کا قطرہ تھا، یا کہیں گے کہ وہ جو تھی وہ ابتدا تھی، جب لیاقت آباد میں مہاجر نوجوانوں کو شہید کیا گیا تھا، اور وہ کراچی میں بدامنی کی ابتدا کی گئی تھی، اور اس وقت سے آج تک جو ہے وہ بدامنی قائم ہے۔ اور متحدہ قومی مومنٹ کا قیام الطاف حسین کی جانب سے کیے جانے کا جو مقصد تھا، وہ بھی اس کے بعد شروع ہوا، جب 1973 کے بعد کوٹا سسٹم نافذ کیا گیا اور قتل عام کیا گیا، تو پھر اس کے بعد یہ متحدہ قومی مومنٹ بھی وجود میں آئی، اور الطاف حسین کی جو قیادت ہے وہ منظر عام پر آئی۔ تو کراچی میں بدامنی رکھنا، کراچی کے حالات خراب رکھنا، کراچی کا انفراسٹرکچر تباہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کراچی کی ترقی کو روکنا ہے اور دبئی کو ترقی دینی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ دبئی میں ان کی اربوں ڈالر کی پراپرٹیاں ہیں، اور ان پراپرٹیوں کو ظاہر ان کو تحفظ بھی فراہم کرنا ہے۔ وہاں اربوں نے ان کو بے پناہ زمینیں بھی دی ہیں، بنگلے بھی دیے ہیں، دولت سے بھی نوازتے ہیں، اور ان کی جو لوٹی ہوئی رقم ہے ان کو بھی تحفظ فراہم کیا جاتا ہے پوری طرح سے۔ اس کے سلسلے میں مزید اور بہت سی خبریں میرے پاس ہیں ناظرین، میں آپ کو بتاؤں گا، اور اب میں ذکر کروں گا کہ کراچی میں الطاف حسین کیوں ضروری ہے۔ اس لیے ضروری ہے جو میں نے آپ کو حالات بتائے کہ اب ہر جگہ پر نعرہ لگتا ہے الطاف حسین ضروری ہے۔ ایکسپو سینٹر میں جو گزشتہ دنوں ایک سیمینار، ایک میلہ تھا، مویشیاں میلہ مویشیاں تھا، اس میں جو نعرے لگے ہیں الطاف حسین صاحب کے لیے، جو الطاف حسین صاحب کے لیے نعرے لگائے گئے کہ الطاف حسین ضروری ہے، تو ضرورت ہے الطاف حسین کی، یہ تمام واقعات ہیں جس کی وجہ سے الطاف حسین ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہاں پابندی کے باوجود ہزاروں نوجوانوں نے الطاف حسین کے نعرے لگائے، اور پورا جو پنڈال تھا، پورا جو ایکسپو سینٹر تھا، وہ الطاف حسین کے نعروں سے گونج رہا تھا۔ یہ ویڈیوز آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اب یہ جو کچھ عرصے سے امن و امان کی صورتحال جو تھی وہ کچھ کنٹرول میں تھی، لیکن آج نواب شاہ میں ایک نوجوان کو قتل کیا گیا ہے، بھٹی کو، اس کا غالباً نام جو ہے وہ ہے ارشاد بھٹی۔
اب ارشاد بھٹی کو قتل کیا گیا ہے، پولیس نے اس کو گرفتار کیا اور اس پر الزام تھا، مختلف الزامات سامنے آئے ہیں، لیکن اس کو پولیس تشدد کے ذریعے مارا گیا ہے اور اس کے جسم پر نشانات بھی ہیں، اور پھر اس کے ساتھ اس کی جو لاش تھی وہ نہیں دی جا رہی تھی، اور ایف آئی آر جو ہے وہ ایس ایچ او کے خلاف نہیں کاٹنے دی گئی ہے۔ اچھا، اب صورتحال یہ ہے کہ وہ اس کی لاش جو ہے وہ ورثہ کے حوالے تو ضرور کر دی گئی ہے، لیکن ان کو مختلف قسم کی تھریٹس کیا جا رہا ہے اس حوالے سے کہ جو آپ پولیس پر مقدمہ بنانا چاہتی ہیں یا ریاست پر مقدمہ بنانا چاہتی ہیں، وہ کسی صورت جو ہے ہم قبول نہیں کریں گے۔ ابھی ارشاد بھٹی کو اٹھایا ہے، کل اس کے بھائی کو اٹھائیں گے، کل اس کے والد کو اٹھائیں گے، اس کے پورے گھر کو گرفتار کر سکتے ہیں، تو یہ ابھی تک ان کو تھریٹ دیا جا رہا ہے۔ تو کراچی کے جو حالات ہیں، امن و امان کی صورتحال ہے، وہ کراچی میں امن و امان کی صورتحال بگاڑنے کا مقصد، کراچی میں بدامنی پیدا کرنے کا مقصد دوسروں کو فیسلیٹیٹ کرنا ہے، عرب کنٹریز کو فیسلیٹیٹ کرنا ہے، دبئی کو فیسلیٹیٹ کرنا ہے، تاکہ لوگ کراچی کی طرف نہ دیکھیں بلکہ دبئی کو فوکس کریں۔ لیکن اب حالات تبدیل ہو چکے ہیں اور لوگ سمجھ چکے ہیں کہ اب انویسٹمنٹ جو ہے دبئی سے زیادہ محفوظ کراچی میں ہے، تو اس لیے لوگ جو ہیں الطاف حسین کیوں ضروری ہے کا نعرہ لگا رہے ہیں، اور الطاف حسین کو نہ تو پہلے کوئی مائنس کر سکا ہے اور نہ ہی اب کوئی مائنس کر سکے گا، اس لیے کہ عوامی طاقت اس کے ساتھ ہے۔ اس کا ویژن جو ہے وہ وہی ویژن ہے جو قائد اعظم محمد علی جناح کا ویژن تھا، اس کا ویژن وہی ہے جو محمد علی شوکت علی جوہر کا ویژن تھا، اس کا وہی ویژن ہے جو سر سید احمد خان کا ویژن تھا، لیاقت علی خان کا ویژن تھا۔ اس کا وہ ویژن نہیں ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ ویژن تبدیل کیے جائیں، اپنے لیڈرشپ تبدیل کی جائے۔ تو ناظرین، انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا، اس حوالے سے اور بھی بہت سی میرے پاس ریکارڈ موجود ہے، تو اس پر ضرور مزید تبصرہ ہوگا۔ اس وقت تک کے لیے اجازت مجھے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔